वक्त जो तस्वीर हमारे सामने आ रही हैं वो झुलसे हुए अफराद की हैं, जो कि इस आग से झुलसे हैं और जख्मी हुए हैं। ये वही अफराद हैं जिनके बारे में हमारे नुमाइंदे आली मोहम्मद शहर बता रहे थे कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है एम्बुलेंसेस के जरिए, जो इस आग से मुतासिर हुए हैं। लेकिन अभी किसी किस्म की भी हलाकत का खुदा न खास्ता कोई इतला सामने नहीं आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो रीयूज्ड कपड़े होते हैं उनकी ये फैक्ट्री थी, उनको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था और हमने देखा कि ये आग देखते ही देखते फैल गई और अब ये तीसरे दर्जे की आग बन गई है। 5 मंजिला ये इमारत थी जिसमें ये आग भड़की और आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। हमने देखा कि ख़वातीन वर्कर्स की एक बड़ी तादाद इस फैक्ट्री में काम करती थी और हमने देखा कि किस तरह से वो वहां से बाहर निकले हैं। और नज़ीर शाह यही बता रहे थे कि जो इमरजेंसी एग्जिट है वहां पर भी आग थी जिसकी वजह से वहां से लोग नहीं निकल पाए, इसलिए खिड़कियों और दीवारों के जरिए वहां से बाहर निकले। नज़ीर शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। नज़ीर बताएगा, आग में किसी किस्म की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई अभी तक? देखिए, आग की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि मजीद नुकसान सामने आ रहा है। 4 मजीद जख्मियों को शिफा एम्बुलेंस के जरिए अब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो इस तरह इनकी तादाद 11 हो चुकी है और ये वही लोग हैं जो उस इमारत के पास मौजूद थे जहां से ऊपर से मलबा गिरा है और एक इमारत जो बता रहे रेस्क्यू 1122 के वो मुनदिम हुई है। तो अब मुतसिल फैक्ट्रियों को बिल्कुल खाली करा दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जिस वक्त इस फैक्ट्री में आग लगी थी तो बराबर को जो फैक्ट्रियां थी उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों से सामान निकालने का अमल शुरू कर दिया था, ताकि अगर खुदा न खास्ता उनके उसमें आग इमारत के हिस्से तो उसमें कई लोग जख्मी हुए, जिसमें पहले 7 और अब मजीद 4 को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें वहां पर एम्बुलेंस लेकर बड़ी तादाद में पहुंची हैं और जो सर्चिंग का अमल जारी है कि कहीं कोई शख्स मलबे तले तो नहीं दबा। और जो हमारी एडी ख्वाजा से भी बात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने न सिर्फ कमिश्नर कराची बल्कि दीगर रेलिवेंट जो इदारे उनसे भी वो बात कर रहे हैं ताकि आग पर काबू पाने में वो मदद कर सकें। पानी की यहाँ शदीद जरूरत है और अभी तक हमने ये देखा है कि वाटर बोर्ड या किसी मुतल्लिका महकमे की जानिब से जिस तरह इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, पानी की शदीद जरूरत है जैसा कि आप बता रहे हैं और पानी की कमी का भी सामना है। तो जो एक फॉर्म होता है आग बुझाने के लिए जो कारगर साबित होता है, तो क्या वो नहीं मंगवाया गया? देखें, फॉर्म जो है जो स्पेसिफिक जो आग की नोयत होती है तो कई जगहों पर जो है सिर्फ पानी से आग बुझती है, कई जगहों पर फॉर्म की जरूरत होती है। तो रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग की जो शिद्दत को देखते हुए उन्होंने फॉर्म भी मंगवा लिया है और इसके साथ साथ जो सबसे जो मेन इदारा है वाटर बोर्ड है, उनकी जानिब से जब भी किसी जगह पर तीसरे दर्जे की आग डिक्लेयर की जाता है तो वो अपने तमाम हाइड्रेंट्स पे इमरजेंसी नाफिज करते थे। तो अच्छा, हाइड्रेंट्स, अच्छा ये बताइए नज़ीर, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जोन है तो जाहिर है यहाँ पर सारी फैक्ट्रीज ही हैं। फैक्ट्रीज में खुदा न ख्वास्ता किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कोई इंतजामात नहीं किए गए थे? क्या यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंतजामात नहीं थे? देखें, इमरजेंसी के जो इकदाम होते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर और जो करीब में जो फायर ब्रिगेड के जो दफातर होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग लेकिन और हर फैक्ट्री का अपना अपना भी कोई इंतजाम तो होता ही होगा ना? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन जब भी किसी जगह पर आग लगती है और कोई गफलत सामने भी आती है तो फिर वही एक कमेटी बना दी जाती है और कुछ अर्से बाद सब उस हादसे को भूल जाते हैं और फिर वही गफलत की जाती है। उसके बाद इस तरह के नताइज सामने आते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक फैक्ट्री तो खत्म हो गई, लेकिन उसने अब अपने साथ दूसरी फैक्ट्रियों को भी खतरे में डाल दिया है। अब दूसरी फैक्ट्री में भी इस वक्त आग लगी हुई है और उस पर दूसरी फैक्ट्रियां भी खतरे में। अच्छा नज़ीर, आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी कि किस वजह से आग लगी, क्या ऐसा सबब बना? देखें, ये जिस तरह अभी हमें पता चला है कि ये पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग की उसकी ये फैक्ट्री थी, तो उस पर यकीनी तौर पर इस तरह की जगहों पर सिर्फ 2 से 3 चीजें होती है जिनकी वजह से आग लगती है। एक गफलत होती है, उस किसी कोई शोला भड़क उठे या कोई शॉर्ट सर्किट हो उसकी वजह से आग लगे। लेकिन जब फायर ब्रिगेड का काम मुकम्मल हो जाता है तो के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड का अमला मिलकर एक रिपोर्ट बनाते हैं, दोनों अपनी अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं, बल्कि अब तो रेस्क्यू 1122 भी अपनी रिपोर्ट बनाती है। उसके अंदर फिर वो जो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स बनाते हैं, फिर पता चलता है कि ये आग लगी कैसे थी। लेकिन अमूमी तौर पर शाहिदीन क्या बताते हैं नज़ीर इस बारे में?
دیکھیں عینی شاہدین تو اس وقت ایسا کوئی سامنے نہیں آیا جس نے بتایا کہ اس کے سامنے اس کی وجہ سے آگ لگی تھی، کیونکہ اس وقت وہاں ایمرجنسی کے مناظر ہیں اور ریسکیو 1112 کی ٹیم کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ پینک ظاہر ہے صورتحال ایسی ہے، لوگ پینک کیے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو ہٹایا گیا ہے وہاں سے تاکہ جو ریسکیو کا عمل ہے اور جو آگ بجھانے کا عمل ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے؟ دیکھیں وہاں پر نہ صرف پولیس بلکہ رینجرز کی ٹیم بھی پہنچی ہوئی ہے اور موجود ہے، تو ان کی لیکن اتنی تعداد نہیں ہے جتنی ورکرز کی تعداد ہے، اور ورکرز بھی وہ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو یقینی طور پر ان کے ایک دل بھی اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کی کوئی چیز بچ جائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو تو ان کو پھر ایمرجنسی جو ریسکیو ادارے ان کو کام کرنے دینا چاہیے، تو ریسکیو ٹیم کی جانب سے یہی شکوہ سامنے آیا کہ یہاں پر کوئی پولیس اہلکار یا دیگر موجود نہیں ہے جو ان کو پیچھے کرے تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں۔ صحیح۔ اچھا نذیر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس تازہ ترین سچویشن کے بارے میں۔ کراچی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے جہاں پر فیکٹری میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ فائر بریگیڈ حکام نے فیکٹری کی آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا ہے۔ 16 فائر ٹینڈرز ہیں، 2 باؤزرز ہیں جو کہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ مزید فائر ٹینڈرز کی بھی یہاں پر ضرورت ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پانی کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ 5 منزلہ عمارت کی چھت کے کچھ حصے بھی منہدم ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پر 7 افراد کی زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تھی، لیکن ابھی ہمارے نمائندے میں یہ بتا رہے ہیں کہ مزید 4 افراد ایسے ہیں جنہیں زخمی حالت میں لے کر آیا گیا ہے اور انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ بالکل، ہم نے صبح دیکھا جب اس فیکٹری میں آگ لگی تو معمولی نوعیت کی یہ آگ تھی اور سمجھا جا رہا تھا کہ اس آگ پر جلدی قابو پا لیا جائے گا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے یہ قابو سے باہر ہو گئی اور اب تیسرے درجے کی آگ اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ صرف یہی فیکٹری متاثر نہیں ہوئی، اس کے ساتھ جو دیگر فیکٹریز ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اور چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اے ڈی خواجہ کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ فیکٹری تو جل گئی ہے، جو ساتھ والی فیکٹری ہے اس کو بچا لیا جائے کسی بھی طرح کے نقصان سے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ متاثر بھی ہوئے ہیں، اس آگ سے زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپتال منتقل کیا گیا، اور اب اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ مزید 4 افراد ایسے ہیں جو اس میں زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت وہاں پہ فائر ٹینڈرز اور باؤزرز موجود ہیں جو آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ پانی کی کمی کا بھی سامنے آ رہا ہے، اور آگ سے جو متاثر ایک فیکٹری کی جو چھت ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ منہدم ہو گئی ہے۔ 5 منزلہ یہ فیکٹری تھی جس کا ایک حصہ متاثر ہو گیا ہے، اور جو دوسری فیکٹری ہے اس کے بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دوسری فیکٹری کو بچا لیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پر فائر ٹینڈرز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں، واٹر باؤزرز بھی موجود ہیں۔ نذیر شاہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو عمارت میں پھنسے ہوئے افراد تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، لیکن ان میں سے کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کی تصاویر بھی سامنے آئی جو کہ اس آگ سے متاثر ہوئے ہیں، جھلسے ہوئے ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے نمائندے اس حوالے سے ہمیں گاہے بگاہے آگاہ کر رہے ہیں۔ نذیر، یہ بتائیے گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فیکٹری اور ہے جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو دیگر فیکٹریز ہیں کیا ان کو بھی خالی کروایا گیا ہے جو ارد گرد کی فیکٹریز ہیں؟ بالکل، جتنی بھی جب یہ عمارت گری ہے اس میں جب لوگ زخمی ہوئے ہیں تو اب اس کے ساتھ جتنی مزید فیکٹریاں تھیں اب ان کو فوری طور پر پولیس کی جانب سے بھیجا گیا اہلکاروں کو کہ کوئی بھی شخص اندر موجود ہے اس کو کہیں کہ فی الفور یہ عمارت خالی کر دے، کسی سامان کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی اب خدشہ ہے کہ یہ آگ اگر مزید آگے بڑھ بھی سکتی ہے تو وہاں سے لوگوں کو باہر نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا اور تقریباً سب کو اب باہر نکال لیا گیا ہے، اور اب پولیس کا یہی کہنا ہے کہ کسی شخص کو بھی اب اندر رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ پہلے ہی جو کئی افراد جو ہے یہ ملبہ گرنے سے زخمی ہو چکے ہیں، جو انہی فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازم ہیں جو کوئی سامان نکالنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے یا وہاں کھڑے ہو کر کام دیکھ رہے تھے، تو اب کسی بھی شخص کو وہاں پر کھڑے ہونے کی ہم اب بھی کچھ فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں اور اس آگ کو دیکھ رہے ہیں، اس کارڈن آف نہیں کروایا گیا اس علاقے کو؟ دیکھیں، یہ کراچی کا پرانا مسئلہ ہے کہ کسی جگہ پر بھی حادثہ ہو، کوئی عمارت گر جائے، کوئی فلڈ آ جائے تو لوگ یہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا کیسے،
ان کو کسی پیچھے کرنا بہت مشکل عمل ہوتا ہے، اور اکثر ریسکیو عمل میں مشکلات کا سامنا بھی ایسے لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ اب رینجر یا پولیس اسی لیے زیادہ سختی نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آلریڈی ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اگر ہم سختی کریں گے تو پھر مزید ایشو بنے گا۔ تو وہاں پر جو فیکٹری کے ملازمین ہیں وہ ان کی تعداد کوئی 10 20 یا 150 نہیں ہے، بلکہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں۔ اچھا، تو نذیر ورکرز کے کاؤنٹ کا پتہ چل سکا ہے؟ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، یہ بھی مناظر جو ہیں، یہ دیکھا کس طرح سے دھماکہ ہوا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد آگ نے شدت پکڑی ہے۔ غالباً یہ ان سلنڈرز کا دھماکہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ عمارت گرنے کے یہ مناظر ہیں۔ آگ لگنے کے بعد عمارت کا ایک حصہ گر گیا، اور کتنی زوردار یہ عمارت گری آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی شدت سے یہ عمارت گری ہے۔ آگ لگنے کے بعد یہ عمارت کمزور پڑی، اور کمزور پڑنے کے بعد یہ عمارت منہدم ہو گئی۔ مناظر اس وقت آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے کے قریب اس عمارت میں آگ لگی تھی۔ معمولی نوعیت کی یہ آگ تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے شدت پکڑ لی۔ 3 درجے کی یہ آگ ہو گئی۔ آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ یہ عمارت منہدم ہو گئی ہے، جس کے مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ہمارے نمائندے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اس عمارت سے تمام لوگوں کو تقریباً نکال لیا گیا ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزید کیا صورتحال اس وقت ہے اور کیا اپڈیٹس ہیں ان کے پاس، یہ ان سے جانتے ہیں، بتائیے نذیر۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ نے یہ واضح ابھی دیکھا ہوگا کہ جو یہ عمارت ہے جس طرح یہ منہدم ہوئی ہے، اس پہ آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر جو اسنارکل لگا ہوا ہے، اور مستقل اس عمارت پہ پانی مار کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ مضبوط عمارت تھی، یہاں پر باقاعدہ یہ فیکٹری تھی، لیکن آگ نے مستقل جو 3 ساڑھے 3 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، اس نے اس کی بنیادوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ پوری دھڑام سے وہ عمارت گری ہے، اور اس کے جو ٹکڑے تھے وہ دور تک گئے، جس سے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ خصوصی مناظر ہے، اس میں آگ کی شدت کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ عمارت گری ہے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ 3 درجے کی آگ ہے، اگر یہ آگے بڑھی تو یہ مزید بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور جو دوسری عمارت ہے اس میں تو سلنڈرز بھی موجود ہیں، اللہ نہیں کرے اگر کوئی ایک سلنڈر بھی پھٹا تو آپ سوچیں گے مزید بڑا نقصان وہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت صرف اسی چیز کی ہے کہ کمشنر کراچی، میئر کراچی اور دیگر جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لیں کہ ایک فیکٹری ایریا ہے، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے پورا، جو کراچی سے ایک الگ تھلگ جگہ پر موجود ہے، تو وہاں فوری طور پر مدد پہنچائی جائے۔ تمام جو ہائیڈرنٹس ہیں وہاں پر ایمرجنسی نافذ کی جائے، اور وہاں سے ایکسٹرا اضافی ٹینکرز یہاں بھیجی جائے۔ یہ نہ ہو کہ مزید پانی کی ضرورت پڑے تو وہ بولیں گے یار اچھا مزید بھجوا دیں، وہاں پہلے سے ہی جو ہے نا اسٹینڈ بائی میں موجود ہوں واٹر ٹینکر، تاکہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو فوری طور پر ان کو استعمال کیا جا سکے۔ کیونکہ جس طریقے سے یہ آگ پھیل رہی ہے تو ہماری اے ڈی خواجہ سے بھی بات ہوئی ہے، ہماری ریسکیو 1122 چھپا ہوئی تھی، ہم سب سے رابطے میں، تو وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن آگ پر قابو پانے کے لیے صرف پانی کی ضرورت ہے۔ تو پانی اگر ان کو مہیا کیا جاتا رہا، پانی کی کمی نہ ہوئی، تو اس آگ پر کچھ دیر میں ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے مزید لگے تو آگ پر قابو پایا جا سکے، لیکن اگر پانی بر وقت نہ پہنچا تو یہ کچھ وقت نہیں کہا جا سکتا یہ کب تک اس پر قابو پایا جائے۔ جی ٹھیک ہے۔